یہ میں ریلیجن کی گفتگو میں کہہ رہا ہوں. جب ہم مسٹیسزم کے لیکچر میں آئیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ دنیا ہی اور ہے, وہ ریلم ہی اور ہے, وہاں گفتگو ہی یہ اس انٹرنل ہدایت کی ہوتی ہے. روح اس وقت بھی تھی عالم ارواح میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ویسے ہی بڑے وہ کامنٹس یہ ہیں, ان کی پروفائل یہ ہے کہ ان کے ساتھ روح کا, تصوف کا, اللہ تعالیٰ کے پردے میں کلام کا, ایک ان کا تو سلسلہ ہی کوئی اور ہے نا. وہ تو بہت ہی خوبصورت سپیریئر انٹلیکٹ کے آدمی تھے. ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کھول دیا. خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکل گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک اور بات آتا ہے, سب لوگ بڑے غور سے سنیے. We don't know, but this the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم testifies in a Sahih hadith that this happened. اور یہ حدیث ہے, یہ آیت نہیں ہے. تو I am pretty sure that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was even a witness of that. فرحان, you can unmute your mic. السلام علیکم سر. آپ نے یہ صدر چاک کر کے اور وجہ امری کا بتایا تھا کہ آپ کی روح میں ٹرانسلیٹ کر کے نالج ڈالا جاتا ہے, اس کو تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. روح کا نالج ٹرانسلیٹ کر کے کل هو اللہ احد کر کے نکلا ہے. جب روح کا نالج تو وہ وحی کی صورت میں عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے نکلا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عبرانی زبان میں وہی اتر رہی ہے. تو جو گاڈ نے سپیریئر انٹلیکٹ جو ہماری روح کی صورت میں ڈالا ہوا ہے, وہ ہمیشہ ہمارے مجھے اردو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا انکشاف ہوگا, کشف ہوگا, کسی چیز کا مجھے اللہ تعالیٰ فضل کریں گے, مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی راز رموز کھلتا ہے, دنیا کا معرفت ربی میری طرف آتی ہے, تو وہ روح سے نکلے گی اور اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگی یا انگریزی میں ہوگی جو زبان مجھے آتی ہے. سو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اس امر کو میرے لیے آسان, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کر دے. اٹ از ٹو ویسٹ آف اے نالج which lies beneath the sadr of mine. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي, so that میں نے کیونکہ پریچ کرنا ہے, وہ پروفٹ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام, تو میری زبان سے وہ جب نکلے تو وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اتنا خوبصورت طریقے سے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نکلے, جب قولی کہ وہ بات سمجھ جائیں. The superior intellect that God has put inside me, let it come out through my sadr and interpret into the language that is understandable to me and to my audience. یہ مطلب ہے رب اشرح لی صدری کا. سر جو وہی اترتی ہے وہ روح پہ اترتی ہے؟ روح پہ نہیں, روح کے پاس سب نالج موجود ہے. روح اس وقت بھی تھی عالم ارواح میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے. تو ارواح میں ایگزسٹنس آف ہماری ارواح کی ایگزسٹنس یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں. اب سے نہیں, کب سے دیکھ رہی ہیں, جب سے دنیا میں نہیں آئی وہ دنیا کی اینڈ بھی دیکھ چکی ہیں. تو ان کے پاس ایک سپیریئر انٹلیکٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت کب دینی ہے کہ وہ انٹلیکٹ آپ پہ آشکار ہو, جب اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے دروازے ایکسپینڈ کر کے کھولتے جائیں گے تو آپ کے اندر کا نالج باہر آنا شروع ہو جائے گا. چاہے وہ کسی شاعر کو شاعری کی صورت میں آئے, کسی فلسفے کو فلسفے کی صورت میں آئے, کسی سائنسدان کو کسی تھیوری کی صورت میں آئے, کسی عالم دین کو انڈرسٹینڈنگ آف قرآنک آیت کی صورت میں آئے, وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی بھی شیپ میں وہ اندر سے ٹرانسلیٹ ہو کے باہر آ سکتا ہے. بٹ اٹ از انسائڈ یو. وہ جو میں نے آپ کو سورہ انسان کی آیت نمبر 3 بتائی ہے, سورۃ الانسان, انا ہدیناہ السبیل, اور اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, بلکہ آپ کھول لیں, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں کوئی شے تخلیق کرتا ہوں تو میں اس کے ہدایت ساتھ ایڈ کرتا ہوں, اس کے اندر ہدایت کا ایلیمنٹ ایڈ کر دیتا ہوں. اب انسان کے اندر ہدایت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ روح کی صورت میں موجود ہے. اب وہ کب کیسے اس کے دروازے اللہ تعالیٰ ہم پہ کھولتے ہیں, دیٹ ڈیپینڈز آن دا فضل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ آور طلب ٹورڈز اٹ. ہم اللہ سے کس محبت سے اس کو مانگتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50. جی, قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, اور and he answered, our Lord is the one who has given everything its distinctive form, then guided it. Everything کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. كل شيء, everything that God creates gives it a distinctive shape or creates, guides it. وہ یہ اس کی سنت ہے. اب وہ انسان کی گائیڈنس کیسے ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہے. وہ کب دل سے ہم رب اشرح لی صدری کی دعائیں مانگتے رہے ہیں, اللہ سے رب زدنی علما کر کے دعائیں مانگتے رہے ہیں, یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولتے رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی
فضل کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم جو بھی دعا مانگیں یا جو بھی جستجو رکھیں گے وہ انر سے ہمیں عیاں کر دیں گے. یہ میں ریلیجن کی گفتگو میں کہہ رہا ہوں. جب ہم مسٹیسزم کے لیکچر میں آئیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ دنیا ہی اور ہے, وہ ریلم ہی اور ہے, وہاں گفتگو ہی یہ اس انٹرنل ہدایت کی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ویسے ہی بڑے وہ کامنٹس یہ ہیں, ان کی پروفائل یہ ہے کہ ان کے ساتھ روح کا, تصوف کا, اللہ تعالیٰ کے پردے میں کلام کا ایک ان کا تو سلسلہ ہی کوئی اور ہے نا. وہ تو بہت ہی خوبصورت سپیریئر انٹلیکٹ کے آدمی تھے. ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کھول دیا ہوتا. خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکل گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ کو ایک اور بات آتا ہوں, سب لوگ بڑے غور سے سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمارے نبی اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے. اب کون سا ٹائم ٹریول, کون سی ایگزسٹنس, کون سا انتقال, کون سا وصال, کون سی موت, کون سی فنا, کون سا آسمان. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے, اور آقا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں صحیح حدیث میں, سیاہ ستہ کی حدیث ہے ابن داؤد کی, ابو داؤد کی, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ملوا دیا آدم علیہ السلام سے, اور ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اچھا تو آپ وہ موسیٰ ہیں جنہوں نے پردے میں اللہ سے کلام کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی میں وہ موسیٰ ہوں. اور آپ وہ آدم علیہ السلام ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آدم علیہ السلام ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ اس کو میری غلطی کہہ رہے ہیں جو میری کریشن سے بھی پہلے لوح محفوظ میں لکھی جا چکی تھی. سبحان اللہ, یہ انہوں نے حدیث کھول کے سامنے رکھ دی, یہ بخاری سے نکال کے رکھ دی. کہتے ہیں کہ وہ میری کریشن سے بھی 40 ایئرز پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھ دی تھی, آپ اس کا مجھے گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام اینڈ میں کیا کہتے ہیں, اور اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے آرگیومنٹ جیت لی. اب پوائنٹ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے جس لیول کا رب اشرح لی صدری کا کنیکشن تھا وہ میں ورڈز میں ڈیفائن نہیں کر سکتا, کہ وہ اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے ایکسس دی تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. 2000 سال کم از کم, we don't even know how many years actually, ہمیں تو نوح علیہ السلام کے سفینے کے بعد کی ایج ٹائم تھوڑا بہت پتہ ہے ہمیں, لیکن یہ 15ویں صدی عیسوی کے اسلام کہاں اور آدم علیہ السلام کا, اور یہ آپس میں مل جاتے ڈائلاگ کر رہے ہیں. کون سی دنیا میں کر رہے ہیں, ارواح میں کر رہے ہیں, برزخ میں کر رہے ہیں, عالم اسباب میں کر رہے ہیں, پلانٹ ارتھ پہ کر رہے ہیں, جنت میں کر رہے ہیں, پہلے آسمان پہ. we don't know, but this the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم testifies in a صحیح حدیث that this happened. اور یہ حدیث ہے, یہ آیت نہیں ہے, تو I am pretty sure that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was even a witness of that. یہ ان ہستیوں کے لیے access to the صدر was mode of travel. ہم لوگ کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے, but the point is رب اشرح لی صدری is the entry into the grand knowledge of all the things that God had bestowed upon us.